بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، کوشچن آنسر سیشن، اس میں جو ایک ضروری چیز ہم یہ سمجھتے ہیں، چونکہ امام مہدی کا تعلق اہل بیت سے ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہو، کیونکہ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے اور یہ سردار گھرانہ ہے، اور اگر ہمارے دلوں میں خدا نخواستہ ان کا بغض ہوگا تو ہم کبھی بھی حق کی تلاش میں آگے نہیں نکل پائیں گے، ہم حق پر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اہل بیت کے اوپر بات کرنا میں سمجھتا ہوں کچھ ضروری ہے، کیونکہ آج کل ہمارے بہت سے جو ہے نا وہ مکاتب فکر، بعض لوگ ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں اور بعض لوگ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں، اور اس پہ جو ہے نا ہمیں تھوڑی سی بات کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ تو میں رضوان بھائی کو دعوت دوں گا اس پہ کہ اہل بیت کی بغض اور ان کی محبت کے بارے میں کچھ مختصراً ناظرین کو بتا دیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت کے بارے میں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہمیں یہ بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ اب اہل بیت کا جو اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ڈرایا ہمیں کہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اور اہل بیت یہ بیسیکلی اس کو جب سمجھا جائے تو ایک صحابی نے پوچھا بھی کہ کیا ازواج مطہرات جو ہیں کیا یہ اہل بیت نہیں ہیں؟ ازواج مطہرات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، وہ ضرور شامل ہیں، لیکن جو اصل مراد جو اہل بیت ہے یہاں پر مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد ہیں، جس میں ہمیں کلیئرٹی میں ملتا ہے قرآن کی آیت سے بھی، جب اس کی تفسیر میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب مباہلے کا چیلنج ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ تم بھی اپنے اہل کو لے آؤ، اپنے گھر والوں کو لے آؤ اور میں بھی اپنے گھر والوں کو لے آتا ہوں، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو لے کے آئے ہیں، حضرت فاطمہ علیہ السلام کو، اور حضرت علی علیہ السلام کو، اور حضرت حسن علیہ السلام کو، حضرت حسین علیہ السلام کو لے کے آئے ہیں۔ اور بیسیکلی یہ علیہ السلام کہنا یہ ضروری نہیں ہے کسی نبی کے ساتھ کہا جائے، یہ بھی آپ لوگوں کو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری نے حضرت حسین کو علیہ السلام لکھا ہے، اور عربک میں اس کو حضرت فاطمہ کو بھی علیہ السلام لکھا ہوا ہے حدیث کے اندر۔ اس میں ترجمے میں اگر آپ دیکھیں گے تو رضی اللہ عنہ انہوں نے ترجمہ کر دیا ہوگا، لیکن عربک ٹیکسٹ میں جب آپ دیکھیں گے علیہ السلام لکھا ہوتا ہے۔ نہیں، ہم کہتے ہیں مریم علیہ السلام کہتے ہیں، اما ہاجر علیہ السلام کہتے ہیں، اما سارہ علیہ السلام کہتے ہیں، تو ان امتوں میں ہم ان کو کہہ دیتے ہیں، لیکن اپنی امت میں جب باری آتی ہے تو ہم ان کو بیسیکلی ہم نے نا شیعوں کے بغض میں نا ہم اہل بیت سے دور ہو گئے۔ اہل بیت سے مراد یہاں پر میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین، ان کو ایک چادر کے نیچے بھی لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اسپیشل دعا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کو پاک کر دے۔ تو یہ ایک اسپیشل ان کا ایک سٹیٹس ہے، حضرت علی کا، حضرت فاطمہ کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا۔ ان سے محبت اگر نہیں کریں گے تو ہم بیسیکلی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ حضرت علی کو تو معیار بنا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت علی سے مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی بغض رکھے گا، اور حضرت علی کو نبی پاک نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں، اور یہی بات حضرت علی کے بیٹوں میں سے غالباً حضرت حسین کو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو یہ تو بڑا کلیئرٹی میں سٹانس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جگہوں پر فرمایا ہے کہ جو حضرت حسن سے، حسین سے محبت کرے گا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور یعنی کہ یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر، ان حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یہ محبت، اسپیشل محبت جو ہے حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، حضرت علی سے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت حسن کی اولاد سے ہی حضرت امام مہدی نے آنا ہے، یہ بھی ہمیں حدیث سے مل جاتا ہے۔ اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت حسن نے کن حالات میں اپنی خلافت کو سیکریفائز کیا،
امت کو ایک کرنے کے لیے، تاکہ امت میں بگاڑ نہ آئے، تاکہ امت میں وہ خون خرابہ بند ہو جائے. جو خون خرابہ شروع ہوا تھا حضرت علی کے زمانے سے، اور اس کی پلاننگ حضرت عثمان کے دور سے شروع ہو چکی ہوئی تھی، اور پھر حضرت علی کے دور میں، پھر حضرت علی خلیفہ راشد ہیں، پھر حضرت علی کے خلاف جو معاملات چلے ہیں سارے، اس میں حضرت علی کا جو سٹانس تھا، اس میں پھر ان کا جو معاملات تھے، یہ سارے بڑا ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں خلیفہ راشد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ بہت ضروری ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ آرڈر دیا ہے کہ جب تم اختلافات دیکھو گے تو میری اور خلفۂ راشدین کی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا 30 سالہ دور ہے خلافت کا، میرے بعد جو خلافت ہے، خلافت علی منہاج النبوہ، 30 سالہ دور، اس کو بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرٹی میں، جس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن. حضرت حسن نے جو سب اپنی خلافت کو سیکریفائز کیا، وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور یہ 6 ماہ حضرت حسن کے ملا کر یہ 30 سالہ خلافت پوری ہوتی ہے. اور اس کو پھر دوسری، یہ سارے حدیث کے ڈاٹس ہیں جو میں کنیکٹ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اس کو دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ جو خلافت کا دور ہے، یہ بعد میں جب ریسٹور ہوگا، یہ حضرت امام مہدی کے دور میں ریسٹور ہوگا، اینڈ آف ٹائمز کے قریب، یعنی کہ قرب قیامت یہ دوبارہ سے ریسٹور ہوگا، اور یہ حضرت امام مہدی کے دور میں ہوگا. اس کو ہم نے ڈیٹیل میں، ہم نے اپنے امام مہدی کے جو ایپیسوڈ تھا اس میں ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ حضرت امام مہدی خلافت علی منہاج النبوہ کو ریسٹور کریں گے. وہ وہی خلافت علی منہاج النبوہ جو صرف 30 سالہ دور تھا پہلے حضرت حسن کی خلافت تک، اور حضرت حسن سے یہ ٹوٹا ہے تار، اور یہ جڑے گا حضرت امام مہدی سے. تو یہ دیکھ لیا جائے کہ حضرت امام مہدی کو کن سے جوڑا جا رہا ہے. حضرت امام مہدی کو حضرت حسن سے جوڑا جا رہا ہے، انہی کی اولاد میں سے ہیں. تو جو ان کا حق تھا، جو اہل بیت سے جو جن معاملات کی وجہ سے بھی ان کو اپنا سیکریفائز کرنی پڑی اپنی خلافت، وہ واپس اسی گھرانے میں خلافت جائے گی، اور واپس اسی گھرانے میں جا کر ہی خلافت علی منہاج النبوہ ریسٹور ہوگی. اس سے پہلے یہ ریسٹور نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس گھرانے سے یہ خلافت چھینی گئی ہے، اور اس میں گھرانے میں واپس جانی ہے. تو ہمیں اس گھرانے کا ایک تو اس کا جو سٹیٹس ہے وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. صحابہ کا سٹیٹس وہ بڑا بلند ہے، عام امت میں سب سے بلند ہے. اور جو اہل بیت ہیں، جو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین، یہ ان کا سٹیٹس ڈیفرنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. تو یہ ہمیں چیز سمجھنی ہے. تو یہ جب تک ہم سٹیٹس کو نہیں سمجھ پائیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے وہ محبت ہی نہیں کر پائیں گے، اور حضرت امام مہدی سے وہ محبت ہماری نہیں بن پائے گی جب تک ہم اس سٹیٹس کو نہیں سمجھ پائیں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے سٹیٹس کو سمجھنا. یہ ٹاپک اتنا کثرت سے اس کے لیے درود ابراہیمی اگر آپ لوگ پڑھیں، اور اسپیشلی جمعے والے دن جس کا حکم دیا گیا ہے، تو اس سے اللہ پاک آپ کے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے آل اولاد کی محبت کو پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ. اور قیامت کے دن اور یہ نماز کا حصہ ہے. اور نبی پسند کی آل پر درود بھیجنا، یہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. جی بالکل. تو سب سے زیادہ آپ لوگ قریب ہوں گے جو زیادہ درود پاک پڑھے گا روز محشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو یہ اس دور میں ابھی آپ لوگوں کے پاس، ہم سب کے پاس ٹائم ہے. تو جو کرنے والے کام ہیں، ایک ویڈیوز تو آپ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جو کرنے والے کام ہیں اس میں یہ تسبیحات کو بھی آپ ایڈ آن کریں. اپنی نماز 5 وقت کی باجماعت میں پہلے بھی آپ کو کہتا رہا ہوں، اور تسبیحات کے اوپر ہم نے کئی ویڈیوز پہلے بھی بنائی ہیں. آج ایک درود شریف کے حوالے سے بھی یہ بات ہو گئی کہ آپ لوگ یہ اگر اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر، آپ کی فیملی میں بھی رحمتیں اور برکتوں کے نزول فرمائیں گے، اور آپ کو محبت عطا فرمائیں گے. اور آنے والے دنوں میں اللہ پاک آپ کو ان کے ضرور انشاءاللہ قریب کریں گے. امام مہدی کے کنوں بھی، کیونکہ وہ بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے. تو یہ مختصر اس حوالے سے ہماری بات ہوگی. اس کے ساتھ ہم اپنا یہ والا سیشن کلوز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.